کو جی چاہتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا کمال کا ہے کہ ایک بار آپ ملک شام میں ایک سفر پر روانہ ہوئے، بزنس مین تھے، بزنس کے ٹریول کرتے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام سے جو ان کا تعلق تھا، آپ کی جب عمر مبارک 18 سال تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی، اور میرے آقا کی عمر مبارک 20 سال تھی۔ جب سے نبی پاک کی یہ دوست بن گئے، ساتھی بن گئے، ایک ہی محلے میں رہتے تھے، اور پیارے آقا علیہ السلام سے اتنا قرب تھا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا کہ نبی پاک ہمارے گھر تشریف نہ لاتے، یعنی اتنا کلوز ریلیشن تھا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی، طبیعت میں نفاست تھی، کسی غیر جس کو آپ کہیں کہ بتوں کی پوجا کبھی نہیں کی تھی، تو آپ کی طبیعت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت تھی تو پیارے آقا کے قریب ہو گئے۔ اب نبی پاک نے بھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، وہ وقت تو آ چکا کہ جب اعلان نبوت کرنا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس وقت ٹریول پہ چلے گئے، آپ شام کے سفر پر تھے، اور رات ہوئی، آپ کے ساتھ آپ کا ایک غلام بھی تھا، تو ایک گرجا گھر تھا اور وہاں ایک راہب رہا کرتا تھا۔ تو آپ نے رات ہو گئی، ٹھنڈی رات تھی، تو آپ نے اپنے خادم کو کہا کہ پوچھو اندر جو راہب ہے اگر ہمیں رات گزارنے کی اجازت دے دے تو ہم یہاں رات گزار لیتے ہیں۔ تو اس کلیسا کے اندر، اس غیر مسلموں کی عبادت گاہ کے اندر جب وہ آپ کا خادم گیا اور اس نے جا کر کہا کہ میں اور میرے آقا آج رات یہاں آرام کرنا چاہتے ہیں، تو اندر جو راہب تھا، جو ان کا پادری کہہ رہے ہیں، اس زمانے کا جو ان کا لیڈر تھا، اس نے اندر سے یہ پیغام بھجوایا کہ ہمارے کلیسا میں وہی رہ سکتا ہے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو، کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو۔ تو اب اس خادم نے کہا کہ یہ تمہارے پاس کون سے پیرامیٹر ہے، کون سا ایسا آپ کے پاس پیمانہ ہے کہ آپ پہچان لیتے ہیں کہ کون اللہ کی عبادت کرنے والا، گناہ نہ کرنے والا ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا، میرے جو چیف ہیں راہب، انہوں نے کہا ہے جس نے اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کی ہو وہ رات گزار سکتا ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا جا کے بتا دیں بھائی ہم مکے سے آئے ہیں، اگر ہمیں بیٹھنے رات گزارنے دیں تو مہربانی۔ اس نے اندر جا کے جب لفظ مکہ کہا تو وہ چونک گیا، کہا مکہ وہی جو درختوں کے، کھجوروں کے درختوں والی بستی ہے، پہاڑوں کے درمیان آبادی ہے، جا کر ذرا نام تو پوچھ کر آؤ مکے سے کون آیا ہے۔ باہر آ کر نام پوچھا تو اس نے کہا میرے آقا کا نام ابوبکر ہے۔ اندر جا کر جب نام بتایا ابوبکر تو راہب اور چونک گیا، کہا پوچھ کے آؤ والد کا نام کیا ہے۔ وہ واپس باہر آیا، کہا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ کہا قحافہ۔ کہا فوراً جاؤ اور ادب سے لے کر آؤ۔ اب یہ باہر لوگ حیران ہو گئے، پہلے اتنی ساری کنڈیشنز تھیں، اب نام پتہ چلتے ہی بڑے ادب سے اندر بلایا گیا۔ جیسے ہی وہ اندر گئے، سیدنا ابوبکر صدیق جب ابھی ایمان نہیں لایا تھا، ابھی نبی پاک کا دامن اسلام کے طور پہ نہیں تھاما تھا، وہ راہب جو ہے وہ کہتا ہے اب ذرا مکے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سوال جواب ہوئے، پھر کہا کہ آپ قحافہ کے بیٹے، ابو قحافہ کے بیٹے کہاں؟ میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں۔ پھر وہ کیا کرتے تھے، اس راہب نے کیا کیا کہ آسمانی کتاب اس کے ہاتھ میں تھی، پیپر بدلتا رہتا، حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھتا رہتا، کہا پھر ایک کام کریں، اپنا ہاتھ ذرا میرے قریب لائیں، میں آپ کی ہتھیلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب وہ ہتھیلی قریب لایا تو کیا میں آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے سکتا ہوں؟ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں آپ کیسے عجیب آدمی ہیں، میں رات ٹھہرنے کی بات کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں ایک بات بتائیں، کیا میں آپ کو امیر المومنین ابوبکر کہہ سکتا ہوں؟ کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، میں یہاں رات گزارنے آیا ہوں اور آپ کبھی میرا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی اس کتاب میں دیکھتے ہیں، کبھی مجھ سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں، پھر میرا ہاتھ چومنے کی بات کرتے ہیں، اگر ٹھہرنے دینا تو ٹھیک ہے ورنہ جانے دو۔ کہا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے مقدر میں کیا لکھا ہے۔ آپ کو میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مکہ پاک میں آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت آ چکا ہے، اور آپ ان کے وزیر بنیں گے، آپ ان کے خلیفہ بنیں گے، اور ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ مسلمانوں کے لیڈر بنیں گے، آپ امیر المومنین بنیں گے۔ اچھا، حضرت ابوبکر کے لیے ساری باتیں نہیں تھیں، آپ حیران ہو گئے کہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں۔ بہرحال آپ نے آرام کیا، اب صبح اٹھے تو ذہن میں یہی خیالات ہیں، بزنس ٹور سے فارغ ہوئے، مکہ پاک پہنچے تو ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل کہتا ہے ابو بکر تمہارے جو بڑے کلوز فرینڈ ہیں، جانتے ہو عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، ہاں وہی جو عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، وہ اپنے رب کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب حضرت ابو بکر نے تھوڑی دیر پہلے ہی عجیب سی باتیں سنی تھی، اب یہ اور نئی بات پتہ چلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے نبی پاک کے پاس پہنچے۔ جب آقا کے پاس پہنچے تو نبی پاک مسکرا رہے تھے، کہا ابو بکر اللہ کا آخری نبی تمہیں اسلام کی دعوت پیش کرتا ہے، اے ابو بکر اس میں سبقت لینے والے بن جاؤ، آج ایمان قبول کر لو۔ ابو بکر کہتے ہیں حضور آج تک جو بات آپ نے کی ہے سچ ہی کی ہے، مگر حضور میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے کہ اللہ کے جب نبی آتے ہیں تو کوئی نشانی لے کر آتے ہیں، آپ بھی مجھے کوئی نشانی بتا دیں تاکہ دل میں مزید تسلی ہو جائے۔ سبحان اللہ، رب کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر اور کس نشانی کی تمہیں انتظار ہے؟
کیا وہ راہب کی باتیں یاد نہیں ہیں؟ وہ کلیسا کی رات یاد نہیں ہے؟ اس نے تمہیں کیا کیا بتا دیا ہے، اور اب ہم تمہیں کیا بتائیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں جو نبی ہزاروں میل دور ہونے والی باتیں جان لیتا ہے وہی اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کلمہ پڑھ کر صدیق اکبر مسلمان ہو گئے، اور یہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ اچھا، علماء کرام نے بڑی خوبصورت تطبیق کی ہے، کیٹیگرائز کیا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، خواتین میں ایمان لانے والی بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، بچوں میں، نوجوانوں میں ایمان سب سے پہلے لانے والے مولا علی شیر خدا ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ لیکن ان تینوں میں ایک بات بڑی مشترک ہے، میں جو پوائنٹ ریز کرنا چاہتا ہوں ذرا سنیے گا۔ یہ تینوں کون ہیں؟ یہ تینوں نبی پاک کے سب سے زیادہ قریب ہیں، سب سے گہرا دوست، وہ بچہ جس نے آنکھیں نبی پاک کی گود میں کھولی، مولا علی، اور زوجہ محترمہ، پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ۔ These are the closest personalities، نبی پاک کے سب سے قریبی لوگ ہیں۔ جیسے نبی پاک نے اعلان نبوت کیا فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ نبی پاک کے جو جتنا قریب ہوتا گیا اتنا دیوانہ ہوتا گیا، اتنا محبت کرنے والا ہوتا گیا۔ کیا آج ہم ایسے ہیں؟ یہ سوچنا ہے۔ ہم سے جب لوگ دور ہوتے ہیں نا، ہماری تعریف بھی کرتے ہیں۔ میں چونکہ ہمارے دعوت اسلامی والے بھی بیٹھے ہیں، مذہبی لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہم سے نارملی لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب ذرا دعا کیجئے گا، ذرا دم کر دیجئے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ وہ ہمیں بہت قریب سے نہیں جانتے۔ میں اپنے تمام ان لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، کہ ہمیں باہر والے تو دعا کا کہتے ہیں، کبھی ہمارے گھر والوں نے دعاؤں کا کہا ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ ہمیں باہر کے لوگ کہتے ہیں ذرا دم کر دیجئے، کیا گھر والوں نے کہا ہے کہ دم کر دیجئے بچے پر؟ بعض اوقات گھر والوں کو پتا ہوتا ہے اس کے دم میں ہی دم نہیں ہے، کیونکہ گھر میں تو سارے معاملات پتا ہوتے ہیں، یعنی خلوتیں ہماری اچھی نہیں ہوتی ہیں۔ سیدنا میرے آقا علیہ السلام کی شان دیکھیں کہ اللہ والوں کے جو جتنا قریب ہوتا ہے نا وہ اور ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ نبی پاک پر سب سے پہلے ایمان وہ لایا جو 20 سال پرانے دوست تھے، جو زوجہ محترمہ ہے، وہ بچہ جس نے آنکھ نبی پاک کی آغوش میں کھولی ہے اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ تو یہ میں سیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں خلوتیں بھی اچھی عطا فرمائے، ہم لوگوں میں نیک ہوں، ہم تنہائی میں اس سے زیادہ نیک بن جائیں، ہم لوگوں میں عبادت گزار ہوں تو تنہائی میں کاش ہم اس سے زیادہ عبادت کرنے والے بنیں، کیونکہ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن خوش نصیبوں کو ملے گا ان میں ایک خوش نصیب وہ بھی ہے جو تنہائی میں رب کو یاد کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ ارے ہم محفل میں تو آنسو بہا لیتے ہیں، ہم اجتماع میں تو ہاتھ اٹھا کر رو لیتے ہیں، کبھی ایسی رات بھی آئی ہو کہ ہم اکیلے گھر میں ہو، تہجد کا وقت ہو، دنیا میں کسی کو پتہ نہ ہو، میں ہوں اور میرے رب کی یادیں میرے دل میں ہوں، مجھے میرے گناہ یاد آ رہے ہوں اور میں اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں، کیونکہ تنہائی میں رب کو یاد کر کے آنسو بہانے والا وہ خوش نصیب ہے جس کو اللہ کے عرش کا سایہ قیامت کے دن ملے گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات وہ ہے جن پر ساری رات نہیں ساری رات کیا کئی مہینوں بات کی جائے تو بات پوری نہیں ہوگی، مگر ایک بات کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی کی بیسٹ وشز، بیسٹ ڈیزائرز کو بیان کیا کہ میری زندگی کی بڑی تمنائیں کیا ہیں۔ آج میں اگر آپ سے پوچھتا ہوں کہ بتائیے آپ کی زندگی کی سب سے بڑی خواہشات کیا ہیں، ذرا لکھیے تو صحیح، ٹائپ تو کیجئے موبائل میں، تو کوئی لکھے گا کہ جناب مجھے فلاں سوسائٹی میں بنگلہ چاہیے، کوئی لکھے گا وہ والی گاڑی کا ارمان بڑے عرصے سے ہے، فلاں ملک ابھی تک نہیں دیکھا اس ملک کا وزٹ کرنا ہے، اتنے پیسے، اب تو پیسے نہیں اتنے ڈالر چاہیے، جناب یہ خیالات دماغ میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آؤ صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں آپ کی سب سے بڑی تمنائیں کیا ہیں؟ میں اردو میں بعد میں بات کروں گا، عربی کے جو الفاظ ہیں صرف وہ سن لو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں میری 3 تمنائیں ہیں، میری 3 خواہشیں ہیں، النظر الیک وانفاق مال علیک والجلوس بین یدیک۔ کہتے ہیں میری زندگی کی 3 تمنائیں ہیں، النظر الیک، بس اپنے آقا کا دیدار کرتا رہا ہوں، وانفاق مال علیک، میں اپنے آقا پر اپنا مال خرچ کرتا رہوں، والجلوس بین یدیک، بس نبی پاک کے قدموں میں حاضر رہوں اور کہیں نہ جاؤں۔ اللہ اکبر! ارے یہ تو تینوں کی تینوں خواہشیں ایک ہی ہستی کے گرد گھوم رہی ہیں۔ گویا صدیق اکبر کی زندگی کو اگر ایک شعر میں بیان کرنا ہو تو وہ شعر یہ بنتا ہے کہ میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی
پاک کے لیے. اب دیکھو دل سے خواہشیں تھی نا, اخلاص والی خواہشیں تھی نا, دنیاوی خواہشات نہیں تھی. اللہ نے اس عظیم بندے کی یہ تینوں خواہشات کیسے پوری فرمائی. پہلی تمنا کیا تھی؟ النظر الیک. اللہ اکبر, ساری زندگی تو دیدار کرتے ہی رہے سبحان اللہ, مگر جو غار ثور میں دیدار نصیب ہوا, 3 دن اور 3 راتیں, nobody over there. حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور فقط نبی پاک ہیں. اور سبحان اللہ, ذرا غور تو کرو, جب نبی پاک نے صدیق اکبر کی گود میں آرام کیا ہوگا, جب کوئی کسی کی گود میں آرام کرتا ہے, اتنا کلوزسٹ چہرہ نظر آتا ہے, کس محبت سے صدیق اکبر نے نبی پاک کی پلکوں کو دیکھا ہوگا, میرے آقا کے رخساروں کو دیکھا ہوگا, داڑھی کے ایک ایک بال کا دیدار کس انداز سے کیا ہوگا. علماء کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر غار ثور میں نبی پاک کا دیدار کر رہے تھے, کائنات میں کوئی اور ایسی عبادت نہیں کر رہا تھا. یہ شرف فقط صدیق اکبر کو حاصل ہوا. پہلی تمنا ہے النظر الیک, رب نے پوری فرمائی. دوسری تمنا وانفاق مال علیک, میں اپنا مال نبی پاک پر خرچ کرتا رہوں. ایک بار نہیں, 2 بار نہیں, کئی بار میرے آقا پر مال خرچ کیا. اور نبی پاک اتنے خوش تھے صدیق اکبر سے. آپ کو پتہ ہے حدیثوں میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کا مال ایسے خرچ کرتے تھے جیسے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اتنا خوبصورت تعلق تھا, ایسا انٹریکشن تھا کہ آقا جس طرح اپنا مال خرچ کرتے تھے اس طرح صدیق اکبر کا مال خرچ کرتے. بلکہ وہ عظیم حدیث ہے سبحان اللہ, نبی پاک فرماتے ہیں مجھ پر جتنے لوگوں نے احسان کیا میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ ادا کر دیا, مگر صدیق اکبر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے اس کا بدلہ قیامت کے دن رب سے لے کر عطا کروں گا. اچھا یہ بڑوں کی بڑی بات ہے, نبی پاک پر کون احسان کر سکتا ہے, ان کا سب پر احسان ہے. مگر حوصلہ افزائی کا انداز دیکھیں, اور یہ شان ہے صدیق اکبر کی. میں صرف 2 انویسٹمنٹ صدیق اکبر کی بتاتا ہوں. اللہ اکبر, بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے, کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں یار فلاں بندے نے بڑا ٹائملی ڈیسیژن لیا, ارے یار بڑا اچھا پلاٹ لے لیا, اس وقت بڑے ریٹ ڈاؤن تھے, اب دیکھو کتنے ریٹ بڑھ گئے, میں بھی اس وقت یہ ڈیسیژن لے لیتا تو اچھا تھا. ہم دنیاوی معاملات پہ غور کر رہے ہوتے ہیں. آؤ میں بتاتا ہوں صدیق اکبر سے رب نے کیسی انویسٹمنٹ کروا لی, ان سے کیسا ثواب کا کام ہو گیا, ان کا پیسہ کدھر لگ گیا. جب مسجد نبوی کی تعمیر کا وقت تھا, جب مدینہ پاک ہجرت کر کے میرے آقا پہنچتے ہیں اور مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدنی ہے, وہ جگہ ایک باغ کی تھی. اب باغ پسند آ گیا کہ یہاں مسجد نبوی بننی ہے. اب پتا چلا کہ وہ 2 یتیم بچوں کی جگہ ہے. اب آفر دی گئی, ان بچوں کو کہا گیا یہ پلاٹ ہمیں چاہیے, اس کی قیمت لے لو, ہم نے مسجد بنانی ہے. اللہ اکبر, بچے بھی کیسے فرما بردار تھے, کہتے حضور زمین آپ لے لیں, قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے. آپ نے مسجد بنانی ہے نا, آپ پلاٹ لے لیں, قیمت اللہ سے لے لیں گے. اللہ اکبر. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نابالغ بچہ جو ہے اپنی چیز گفٹ نہیں کر سکتا. نبی پاک نے فرمایا ہم اس کو خریدیں گے. اب قیمت طے ہوئی. آپ کو پتا ہے اس کی قیمت کس نے ادا کی, اس کی پیمنٹ کس نے کی, یہ پلاٹ پرچیز کس نے کیا. ہماری جانیں ان کی قسمت پر قربان. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر سے وہ رقم لی اور مسجد نبوی کا وہ پلاٹ خرید لیا گیا. 1450 سال ہو گئے ہیں جب سے لے کر آج تک, جتنی اذانیں, جتنی نمازیں, جتنی تلاوت, جتنی عبادتیں مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوں گی, ان سب کا ثواب صدیق اکبر کو مل رہا ہے. یہ ہے انویسٹمنٹ جو صدیق اکبر سے رب نے کروا دی, اللہ کے حبیب نے کروا دی. اب قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ ہے. ٹھیک ہے میں اور آپ مسجد نبوی کی اب تعمیر میں تو حصہ نہیں ملا سکتے, مگر ایسی انویسٹمنٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم رہیں نہ رہیں, ہمارا ثواب باقی رہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ارے زندگی میں کوئی ایک مسجد تو بنا جاؤ, دنیا سے جانا ہم سب نے ہے, مسجد باقی رہے گی, اذانیں چلتی رہیں گی, سجدے ہوتے رہیں گے, ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی. مزہ یہ آئے کوئی مجھ سے پوچھے کہاں رہتے ہو تو میں بتاؤں صدیق آباد میں میرا گھر ہے, ایک گھر یہاں ہے اور ایک گھر جنت میں بھی ہے. دوسرا پوچھے کہاں سے جنت میں گھر آیا تو میں بتاؤں کہ مجھے نبی کے وعدوں پر سچا یقین ہے. میرے آقا نے فرمایا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ارے دنیا میں گھر بن گیا, ایک جنت میں بھی گھر بنا لو. صدیق اکبر نے دیکھو کیسی انویسٹمنٹ کی تھی. پوری مسجد نہیں بنا سکتے, مسجد میں حصہ ملا دو, میرے رب کے خزانے بہت بڑے ہیں, وہ حصہ ملانے والوں کو بھی جنت میں گھر عطا فرماتا ہے. اور آپ کی ہماری دعوت اسلامی سال کی 600 مسجدیں بنا رہی
رہی ہے. اصل صرف مسجد نہیں, مدرسہ بھی صدقہ جاریہ ہے, کنواں بھی صدقہ جاریہ ہے, درخت بھی صدقہ جاریہ ہے. اب تو دعوت اسلامی والے یتیم خانے بنا رہے ہیں. ارے کون سا صدقہ جاریہ والا کام ہے جو دعوت اسلامی والے نہیں کر رہے؟ پہلے آپ اپنا ذہن تو بنا لو نا کہ صرف دنیا میں نہیں, مجھے قیامت تک کے لیے ثواب کا حساب بنا کے جانا ہے. صدیق اکبر کی صدا کو ادا کرو. اللہ نے خرچ کروایا تو کیسا کروایا, اور اگر خرچ کی بات کریں اور غزوہ تبوک کی بات نہ کریں تو بات ادھوری رہ جاتی ہے. صدیق اکبر جب غزوہ تبوک کا موقع ہے, نبی پاک نے اعلان کیا کہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں ان دنوں میرے پاس مال زیادہ تھا, سوچا آج صدیق اکبر سے آگے نکل جاتا ہوں. اپنا آدھا مال لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. سرور کائنات نے پوچھا عمر کتنا مال لائے ہو؟ حضور آدھا لے آیا ہوں. آج تو دوستوں کو 2.5% زکات دینا مشکل لگتی ہے, حضرت عمر 50% لے کر جا رہے ہیں اور کہتے ہیں اب مجھے امید تھی آج آگے بڑھ جاؤں گا, آج ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا. کمال کے لوگ تھے, پیسے ہوتے تھے تو بھی نیکیوں میں کمپٹیشن کرتے تھے. ہمارے پیسے آ جائیں تو V8 اور لینڈ کروزر کا جگہ شروع ہو جاتا ہے, فلاں بنگلہ اور فلاں پلاٹ کی بات شروع ہوتی ہے. وہ پیسے میں بھی نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے. حضرت ابو بکر آتے ہیں, اپنے گھر کا سارا مال لے آتے ہیں. آقا فرماتے ہیں ابو بکر کیا لائے ہو؟ کہا حضور جو کچھ گھر میں تھا سب لے آیا ہوں. اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا حضور گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے. اللہ اکبر, اتنا زبردست ڈونیشن دیا, اتنا کچھ دیا کہ اپنے کرتے کے بٹن بھی راہ خدا میں دے دیے, ادھر کانٹے لگا لیے. اللہ اکبر. تھوڑی دیر ہوئی تو جبریل امین حاضر ہوئے. جبریل امین جب نبی پاک کے پاس آئے نا تو جبریل امین کے جو فرشتوں کے سردار ہیں ان کے لباس پر بھی کانٹے لگے ہوئے تھے. نبی پاک نے کہا اے جبریل یہ کیسا لباس پہنا ہے؟ کہتے حضور صرف آج میں نے نہیں, اللہ کو ابو بکر کی ادا ایسی پسند آئی ہے, آسمان پر جتنے فرشتے ہیں آج سب نے ایسا ہی لباس پہنا. یہ تھے صدیق اکبر, ہیں جن کی ادا فرشتے ادا کر رہے ہیں, جن کا صدقہ یوں قبول ہوا کرتا تھا. وَإِنفَاقُ مَالِ عَلَيْهِ, حضور پر مال خرچ کرتا رہوں. اللہ نے ان کی تمنا کیسے پوری کی. اور آخری تمنا آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں وَالْجُلُوسُ بَيْنَ يَدَيْكَ, بس حضور کے پاس حاضر رہوں, کہیں اور نہ جاؤں, زندگی پر حاضر رہے, یار غار میں بھی حاضر رہے. اور جب انتقال کا وقت آنے لگا اپنے بچوں کو نصیحت کی, وصیت کی کہ جب میرا جنازہ ہو جائے تو میرا جنازہ, میری میت روضہ رسول کے پاس لے جانا اور آقا سے عرض کرنا یا رسول اللہ ابو بکر حاضر ہے, اگر حضور کی طرف سے کوئی اشارہ مل جائے تو قبر انور کے ساتھ مجھے دفنا دینا, اور اشارہ نہ ملے تو جنت البقیع میں دفنا دینا. سبحان اللہ. صحابہ کا عقیدہ تو دیکھو, اس وصیت کو پورا کیا گیا. اس زمانے میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ کیسی وصیت ہے, قبر سے کیسے جواب آئے گا. سب صحابہ بھی ہیں, جنازہ ہوتا ہے, صدیق اکبر کی میت لے کر روضہ رسول کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور ابو بکر حاضر ہے. اور اندر سے آواز آتی ہے, روزے سے آواز آتی ہے کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو, حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے. اللہ اکبر. اب نبی پاک کے قدموں میں حضرت صدیق اکبر کی تدفین ہوتی ہے. ایک کیسا ساتھ ہے سبحان اللہ, کہ آج مزار میں بھی ساتھ ہیں. جب جب کوئی مدینے جاتا ہے نبی پاک کو سلام پیش کرتا ہے, حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے, حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں بھی سلام پیش کرتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہ ساتھ کب تک رہے گا؟ ایک بار نبی پاک صحابہ کی محفل میں آئے, دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا, بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ ہے. اور جب صحابہ کے پاس اس انداز میں آئے نا, کہا دیکھ لو جیسے آج آئے ہیں محشر کے دن بھی ایسے ہی آئیں گے. تو یہ ساتھ اللہ نے ایسا نصیب کیا. اللہ کریم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیض سے ہمیں بھی فیض یاب فرمائے. اللہ ان کی عادتوں میں سے کچھ عادتیں ہمیں اپنانا نصیب فرمائے. ان کے عشق رسول کا صدقہ رب کریم ہمیں بھی عاشق رسول بنا دے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو ان کا جذبہ تھا اللہ ہمیں بھی ایسا خرچ کرنے والا بنائے, اور کوئی ایسی نیکی ہم سے بھی رب کروا لے. ہم نے تو جانا ہے, اللہ کرے وہ نیکی چلتی رہے اور ہمیں قبر میں ثواب کے تحفے ملتے رہیں. ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں. اجتماع میں آیا کریں. مزید ایسے بیانات سننے ہیں تو مدنی چینل دیکھتے رہا کریں, تو انشاءاللہ ہماری تربیت ہوتی رہے گی. اللہ کریم آج کی اس محفل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.